میرے عزیزو خدا کا جلال جو ہے وہ ہم نے کلام کے ذریعے ظاہر کرنا ہے. خدا ہمیں طاقت دیتا ہے, خدا ہمیں قوت دیتا ہے, خدا ہمیں جرأت دیتا ہے, خدا ہمیں ہمت دیتا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو ہر گھر اور دنیا کے کونے کونے میں لے کر جا سکے. میرے عزیزو, آج جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں وہاں پر واقعہ ہوا ہے تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ملک کو چھوڑ کر چلے جائیں یا علیحدہ ملک بنا لیں. نہیں میرے عزیزو, ہم نے ایسا نہیں کرنا, بلکہ خدا نے ہمیں یہ سرزمین دی تاکہ ہم یہاں پر آزادی سے رہ سکے اور خدا کے کلام کی منادی کر سکے. اور میرے عزیزو, اس نے کہا ہے کہ غیر قوموں میں جا کر ہم اس کے نام کی منادی کریں اور بہت سی روحوں کو جیت کر ہم خدا کے تابع کر سکے. اگر آج ہم ان مصیبتوں سے, ان آفتوں سے ڈر جائیں گے, بھاگ جائیں گے, تو یہاں پر خدا کا کام کون کرے گا؟ کیونکہ یہ ہماری ڈیوٹی ہے, یہ ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے. اور خداوند نے ہمیں پہلے ہی بتا دیا ہے کہ غیر قومیں تم سے عداوت رکھیں گی, بلکہ تم کو عبادت خانوں میں سے خارج کر دیں گے, وہ تمہیں مار دیں گے. لیکن ہم نے ڈرنا نہیں, ہم نے گھبرانا نہیں, بلکہ ہم نے یہاں پر رہ کر خدا کے نام کی منادی کرنی ہے, خدا کے نام کو جلال دینا ہے اور بہت سی روحیں اور بہت سی غیر قوموں میں جا کر اس کے نام کو, اس کے جلال کو پھیلانا ہے. اس کے لیے روحیں جیتنی ہے, ڈر کر نہیں بھاگنا, بلکہ خدا کے حضور ہم نے خدا کے جلال کو ظاہر کرنا ہے. تو جی میرے عزیزو, خدا جو ہے وہ زندہ خدا ہے, وہ ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہے. ہمارا خدا ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے. خدا جو ہے وہ پاک ہے, وہ رحیم ہے. اسی طرح میرے ساتھ دیکھیے گا یوحنا پہلا باب اس کی 14 میں لکھا ہے, اور خدا کا کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا, اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا جلال. جی میرے عزیزو, خدا جو ہے کوئی بتا سکتا ہے مجسم ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ظاہر ہونا, مجسم ہونا, دنیا میں جسم میں سے بلیور ہونا, کلام کو یعنی کہ جنم لینا, کلام نے جنم دی, کلام جسم کی میں حالت میں آیا خدا کلام مجسم ہوا, یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کلام کے وسیلہ سے مجسم ہوئے اور وہ جسم لے کر اس دنیا میں پیدا ہوئے. اور میرے عزیزوں, لکھا ہے کہ ہم نے فضل اور سچائی سے معمور ہو کر وہ ہمارے درمیان رہا, اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا. یقیناً میرے عزیزوں, دنیا میں کوئی ایسا نام نہیں بخشا گیا جو ہمارے یسوع مسیح کا نام ہے. اور دیکھیں, دنیا میں سب سے پہلوٹا یسوع مسیح ہے, جس نے قبر اور فتح ہے, وہ زندہ ہوا ہے, وہ کلانا ہے. ایسا کوئی دوسرا نام دنیا میں بخشا نہیں گیا جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی عطا کر سکے, جو ہمیں ہمیشہ کی زندگی دے, جو ہمیں گناہوں سے معافی دے, جو ہمیں رہائی دے, اور جو ہمیں اپنے جلال سے کبھی محروم نہ رکھے, بلکہ اپنے جلال کو ہماری زندگیوں میں ہمیشہ بھرتا رہے. میرے عزیزوں, وہ ایک ہی ہستی ہے, وہ ایک ہی نام ہے, وہ ہے خداوند یسوع المسیح. تو جی میرے عزیزوں, فلپیوں کا خط اس کا 2 باب اس کی 11 میں لکھا ہے, اور خدا باپ کے جلال کے لیے ہر ایک زبان اقرار کرے یسوع مسیح خداوند ہے. میرے عزیزوں, آج ہر ایک زبان جو ہے وہ اقرار کرے کہ ہمارا جو مسیح ہے وہ خداوند ہے, وہ پاک ہے, وہ رحیم ہے. اگر ہم اقرار کرتے ہیں تو میرے عزیزوں, ہم خدا کی بادشاہی کے وارث ہوتے ہیں, اور خدا کی بادشاہی کے وارث ہونے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اپنے گناہوں کا اقرار کرنا چاہیے, اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے, یعنی کہ ہمیں بپتسم لینا چاہیے. جب ہم بپتسم لے لیتے ہیں, ہم خدا کا اقرار کرتے ہیں, گناہوں کا اقرار کرتے ہیں, تو میرے عزیزوں, خدا جو ہے وہ پھر ہم
सरेआम जो है वो हम इब्लीस के आगे चैलेंज करते हैं कि हम खुदा के बेटे और बेटियां बन चुके हैं और हमें तौबा करनी चाहिए। हमें खुदा के आगे अपने गुनाहों का इकरार करना चाहिए। और मेरे अजीजों, वो हर वक्त बाहें खोले खड़ा है कि मेरी बेटी, मेरा बेटा कब मेरे पास आए तो मैं उससे हर दुख से, हर परेशानी से, हर मुसीबत से, हर आफत से रिहाई दूं। जब हम बपतिस्म ले लेते हैं, तौबा कर लेते हैं, तो हम खुदा के जलाल में दाखिल हो जाते हैं, उस जिंदगी में दाखिल हो जाते हैं जो हमेशा की जिंदगी हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह ने रख छोड़ी है। तो जी मेरे अजीजों, आज वक्त है, आज